أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے، سجی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھو تو مان جاؤ گے، قرآن پڑھ کے دیکھو تو مان جاؤ گے، ثنا خدا نے دی ہے میرے نبی کے لیے، ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے۔ اور وہ آئے عرش سے واپس تو جہاں میں جائے، وہ آئے عرش سے واپس جہاں میں جائے، جہاں کی نظر کی ہے میرے نبی کے لیے، جہاں کی نظر کی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے۔ کہیے سبحان اللہ، آواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ آئیے کلام پڑھتے ہیں جو قبلہ شہباز صاحب بہت خوبصورت سنتے بھی ہیں، اس کلام کو کوشش کیجئے گا، مل کر پڑھیے گا۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم کا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے
میں فقیر ہوں تمہارا. ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ ماشاءاللہ. اور میں دعوت دیتا ہوں کہ کسی صاحب کو اور نظارہ جو ہماری بڑی نصیبی ہے حضرت کی بڑی محنت ہے بڑی نگاہ ہے اللہ کریم کا اور حضور پاک علیہ السلام کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں جن کی توفیق کے ساتھ آج ہم اس بابرکت محفل پاک کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ آج کی یہ محفل پاک کا عنوان جو ہے عظمت قرآن کریم ہے اور مقدس قرآن کی خدمت کا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے محبوب کا کام لے لیتا ہے. کام کیا نہیں جاتا، کام لیا جاتا ہے. میں بس مختصری عرض کروں گا. ایک بزرگ میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شراب نوشی کرتے تھے اور ایک مرتبہ شراب نوشی کے ارادے سے گھر سے نکلے. راستے میں جا رہے ہیں تو ایک چھوٹے سے کاغذ پہ آپ کی نظر پڑتی ہے جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. آپ نے وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اسے چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا اور ایک بلند مقام پہ رکھ کے کہا کہ اے اللہ کے نام، تیرا وہ مقام نہیں تھا، تیرا یہ مقام ہے. اتنا وہ خدمت کر کے اپنے وہ شراب خانے چلے جاتے ہیں. اب جوتے اتارے ہوئے ہیں، شراب پیالے میں ڈالنے لگے ہیں، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے. پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں. اللہ کا قاصد میرے گھر میں؟ اسی طرح پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، دروازے پہ جاتے ہیں. دروازہ کھولا، ایک بزرگ ہستی کھڑی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اے بشر حافی، آج تو نے اللہ کے نام کا کاغذ زمین سے اٹھا کے بلند مقام پہ رکھا اور یہ کہا کہ اے اللہ کے نام، تیرا وہ مقام نہیں تھا، تیرا یہ مقام ہے. بشر حافی، آج تیری اس محبت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے تیرا نام زمینوں سے اٹھا کے آسمانوں میں رکھ دیا. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب ذی وقار، محترم صدر کرام، بڑی ہماری خوش بختی ہے کہ آپ پاس آیا. وہ یہ جو ادارہ تاجدار دارالحسان مقدس قرآن پاک شہید اوراق کے جو اکٹھے کرتے ہیں، یقیناً یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں بندہ نذیر شمس الدین قادری جو ایک ادنا سا کارکن ہوں، پاکستان سنی تحریک جو ہمارا فلاحی ادارہ ہے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن، ہمارے اقبال ٹون کے جو امیر ہیں وہ تو محمد شبیر نقشبندی حاجی صاحب ہیں. میں تو ایک کارکن ہوں. ہم نے اپنے علاقہ میں ماشاءاللہ ٹیم بھی لگائے ہیں. ہمیں جو دعوت دی ہے یہ نور بھائی، اورنگزیب بھائی، یہاں تو ہمارا یہ فرسٹ ٹائم ہی آنا ہوا. یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، یقیناً علماء انبیاء کے دین کے وارث ہیں. تو ہمارے جو سربراہ سرورت ایجاد قادری صاحب، انہوں نے تو ہمیں یہی ایک مشن اور پیغام دیا ہے کہ جو اپنے سے بڑا ہے اس کا ادب و احترام کرنا ہے. ہم تو کارکن ہیں، ادب کرنے والے ہیں. سادات ہمارے سروں کے تاج ہیں. بزرگان دین جتنے بھی ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں. میری اہل سنت ان کے ہم مرید ہیں. انہوں نے بھی تو ماشاءاللہ ہمیں سبق ہی دیا ہے. تو میں کوئی مقرر یا اتنی لمبی تو تقریر نہیں کرنا، نہ کہ سادات کے سامنے تو وہ حدیث بات ہے نا کہ آپ کی سامنے تو ہم لفظ کشائی کر ہی نہیں سکتے.
تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ کل بھی ہم نے تقریباً 2 رقصے اور 1 ٹیم کا مقدس اور آدمی نور بھائی نے ادھر سے ہمارے مدرسہ مذمت سے اٹھائے ہیں، تو ان نے ہمیں ٹائم دیا تھا 12 بجے کا، ہم پہنچ گئے تھے انشاءاللہ۔ میرا نام سلیم اللہ ہے، خادم قرآن مقدس اوراق ضلع ملاکنڈ KBK میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پہ قرآن پاک اور مقدس اوراق کی ڈیوٹی کا کام یا ڈیوٹی ملتی ہے تو الحمدللہ ہم جاتے ہیں اپنے مدد آپ کے تحت، تو یہ ایک عظیم کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ جی آپ ساتھیوں نے مختلف الحمدللہ اپنے اپنے عنوان پر ساتھیوں نے بات کی، قرآن کی بات ہے، اصل میں مقصد یہ ہے کہ یہاں جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک ہے، اور مقصد ہے کام قرآن کی خدمت، اور اس کے لیے الحمدللہ میرے بھائی نور النبی نقشبندی اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا جو ہے سایہ تادیر اللہ کا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے کہ الحمدللہ یہ پنجاب بھر میں جہاں جہاں سے آواز آتی ہے الحمدللہ وہاں پہنچتے ہیں، اور یہاں ہمارے بیٹھے ہیں بڑے محسن ہیں اورنگزیب بھائی، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ الحمدللہ یہاں گلشن راوی کا علاقہ تو کر ہی رہے ہیں، یہ ساتھ ساتھ جو آگے چنگیا مرسدو ہے اور یہ ایریا جو ہے جنرل ہسپتال ہے، اس کے دائیں بائیں الحمدللہ آگے نشتر تک یہ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جو کام ہے، یہ جتنے بھی یہاں الحمدللہ دوست احباب اس کام کو کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے کیا آ گیا ہمارے اوپر، کیسی پریشانی آ گئی کہ ہم گھروں سے قرآن پاک نکالتے ہیں اور روڈوں پر رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے اتنے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، ہماری غیرت ہی نہیں رہی، مسلمان نام کی بھی نہیں رہے، نام کی بھی ہوتے کوئی تھوڑی سی کوئی حیا آ جاتی، اور جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار کیا، وہ کہتے ہیں بھائی آپ دین کا کام کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، ہم ایسے کرتے رہیں گے، آپ دین کا کام کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، آپ ان کو اٹھاتے رہیں ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہماری آگے مشاورت بھی ہوگی، بات بھی ہوگی، ہم اس بازار میں جو ہمارے بورے توڑے والا کام ہے یہ ختم کیا جائے۔ ہمارے لیے ہمارے گھر کافی نہیں ہے قرآن کے لیے، ہماری مساجد کافی نہیں ہے، تو اس لیے ان چیزوں پر بھی ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ علماء سے بھی باتیں ہوں گی، ممبروں پر بھی یہ باتیں ہم نے کرنا۔ سب سے پہلے میں اللہ اور اس کے محبوب کا اور تمام ولیوں کا شکر گزار ہوں، اور پھر اس کے بعد قبلہ شاہ صاحب تشریف لائیں۔ ہمارے لیے اس لیے بھی قابل احترام ہے کہ جہاں سے ہمارے بابا جان کو فیض ملا یہ وہاں ان کا سلسلہ ہے۔ میں صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، تو ان کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث خوشی بھی ہے۔ ہم آپ دل سے اور عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب یہ کہ دوستوں نے بات کی، میرا خیال تھا پہلے میں ایجنڈا پیش کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ سب لوگوں کی محبت ہے، تو قبلہ شاہ صاحب پچھلے 18 دسمبر کو پہلا اجلاس ہمارا یہاں منعقد ہوا۔ اس وقت حالانکہ موسم سرد تھا لیکن 50 سے زیادہ لوگ تشریف لائے، تو بس ٹھیک ہے، اللہ نے جو رات کو سرکار نے جو پسند فرمایا، یا کچھ لوگوں کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ نہیں کسی وجہ سے آ سکے، تو اس وقت ہم نے ایک طے کیا تھا، اور آج بھی ہم وہیں سے سٹارٹ کریں گے کہ جب کہ ہمارے پاس اللہ کی مہربانی سے، سرکار کے صدقے اور تمام ولیوں کی مہربانی سے 8 لاکھ سے زیادہ قرآن پاک محفوظ کرنے والا قرآن محل موجود ہے، اور بابا جان بھی فرماتے ہیں کہ اس کو بہانا، جلانا یا مدفن کرنا درست نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ظاہر جگہ ہونا ضروری تھی۔ اللہ نے ہمیں وہ جگہ عنایت فرمائی ہے، ہمیں کا مطلب ہم سب ہیں، اس کا مطلب میرا کبھی بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں وہ چاہیے کہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں، اور یہ بھی ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ سے قرآن پاک کو مدفن نہیں کیا جائے گا، اس کو محفوظ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک جب بھی ہم لوگ مل کے اکٹھا کرتے ہیں تو اس میں قرآن پاک 3 طرح کے قرآن پاک ہمیں ملتے ہیں۔
ایک وہ قرآن پاک جو بالکل شہید ہے، ایک قرآن پاک وہ جو بالکل شہید ہے، اور ایک قرآن پاک وہ ہے جو کوئی بالکل نیا ہے، اور ایک قرآن پاک وہ جو جلد ہو سکتا ہے۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کسی بھی حالت میں ہو وہ قبلہ شاہ صاحب سے رابطہ کرے، اورنگزیب بھائی ہیں، نور بھائی ہیں، میں ہوں، آپ سب لوگ ہیں، آپ خدارہ نور بھائی تک پہنچا دیں، نور بھائی اس مرکز میں پہنچا دیں، یا جس طرح قبلہ شاہ صاحب کے قرآن والے ہیں، تو ہم مل کے کوشش کرتے کہ آئندہ سے وعدہ بھی کرتے، کوشش کر کے آئندہ سے قرآن پاک کو مدفن نہیں کرنا، اس کو بہانا نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سرکار کے صدقے محفوظ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے پھر میں نے عرض کیا کہ 3 طرح کے قرآن شریف ہیں، ایک بالکل شہید ہے، اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ایک وہ جو جلد کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہاں رمضان شریف میں باقاعدہ شاہ صاحب ٹیمیں بیٹھ جائیں گی، وہ باقاعدہ جلد کریں گے، جیسے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں آلریڈی جلد والے قرآن شریف موجود ہیں، اور نیچے جتنے بھی آج یہ پشاور چلے جائیں گے، یہ سارے کے سارے میں نے گفٹ کر دینا ہے سلیم خان صاحب کو، تو انشاءاللہ جو بالکل نئے وہ بھی تقسیم ہوں گے۔ اب ہم تقسیم کرتے وہاں سے ایک تو ظاہر ہے کہ حافظ قرآن یا دیگر لوگوں کو قرآن شریف ملتا ہے، آپ یقین کریں، عطا بھائی اب تشریف لائیں گے، بسم اللہ۔ یہ وہ سرکار کے ثنا خان ہیں جو پہلے دنوں کے میرے ساتھی ہیں، یعنی کہ پہلے دن بات چینج ہوگی کہ جب یہ تشریف لائے تو یہ اور ایک خرم بیٹا جو نقیب محفل ٹاؤن شپ کا بڑا مشہور کو نواز رہے تھے، اسی اور یہی سمجھے محفل کی باتیں ہو رہی تھی، یہ خود بتائیں کہ کیا باتیں ہو رہی تھی، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی عظمت کی محفل ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو محفوظ کریں گے، جلد والے کو جلد کریں گے، اور جو نئے ہیں ان کو بھی تقسیم کریں گے۔ جب یہ تقسیم ہوتے ہیں، جیسے وہ پشاور سے تشریف لائے ہیں، ہمیں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں دروشی بھی ملتے ہیں۔ اب یہ دروشی کہاں جاتے ہیں؟ یہ دروشی جو بندہ فوت ہوتا ہے ہماری طرف سے اس کو کم از کم 12,000 دروشی، جو حج عمرے پہ جاتا ہے اس کو کم از کم 1 لاکھ دروشی، جو کسی اپنے پیر و مرشد کے آستانے پہ جاتا ہے اس کو بھی 1 لاکھ دروشی۔ تو یہ سلسلہ سارا سال چلتا رہتا ہے۔ پہلا ایجنڈا تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو مدفن نہیں کرنا، ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ قبلہ شاہ صاحب، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس 8 لاکھ قرآن شریف محفوظ کرنے کا قرآن مال ہے، انشاءاللہ وہاں یہ محفوظ ہوگا۔ تیسری جگہ پر اوراق کا سلسلہ ہے، ہماری خواہش ہے کہ جیسے ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ جو ہماری مساجد ہیں ہم انشاءاللہ ان کو آن بورڈ لیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے، اور وہاں جو تنظیمی دوست ہیں ان کے گرد و نواح میں توڑے لگائیں، ڈبے لگائیں، اور انہی ماہ مسجد سے کہہ کہ مسجد میں کوئی حصہ مختص کر دیں۔ ایک بندہ بہت دور نور ربی ہیں یا میں ہوں یا آپ ہیں، تو کم از کم ایک علاقے میں جو 2-4 کلومیٹر کے اندر ہے کسی ایک مسجد میں ریکویسٹ کریں گے کہ وہاں پر وہ تھوڑی سی جگہ دے جہاں پر ہم اوراق کو رکھ سکیں، پھر ہماری گاڑی جا کے وہاں سے لے سکے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ 8-10 ہزار روپیہ خرچ کرے گا، پھر جا کے وہ اہتمام کرے گا۔ اگر یہ اہتمام ایک کال کے اوپر اویلیبل ہو، آپ ایک کال کریں ہمیں، یہ عطا بھائی پچھلے 15-16 سال سے جانتے ہیں، کوئی بندہ ثابت کر لے کہ مسٹر شہباز کو 1 پینی دیا، 1 روپیہ اس نے مسٹر شہباز کو دیا ہے کہ ہمارے گھر محفل کرو اور شہباز میں نے پیسہ چارج، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ 2004 سے لے کر آج 19 سال ہو گئے ہیں، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہماری بزم نے کسی بھی بندے سے یا ہمارے ثنا خانے کسی سے 1 پائی بھی لی ہو۔ منگل ہو جائے گا یہاں پر جو ہے۔ تو مجھے یاد ہے امیر چوک پر میں جوتی اتار کے اور شلوار جو ہے میں یہ اپنی جو ہوتی تھی یہ پوری اوپر چڑھا کے میں وہاں سے ننگے پیر جو ہے سروں پر جو بورے ہوا کرتے تھے مقدس اوراق کے، وہ اٹھا کے اور شراز سون تک میں آتا تھا۔ میں مجھے یاد ہے اس وقت یہاں پہ کیچڑ ہوا کرتی تھی، دلدل ہوا کرتا تھا، اور جب بارش ہو جاتی تھی تو وہاں پر بندہ جلدی سے گزر نہیں سکتا تھا۔ خیر میں وہاں پہ لا کے میں نے رکھنا شروع کیا۔ ہماری روٹین ہوا کرتی تھی کہ ہم کوشش کیا کرتے تھے کہ روز وہاں پر میلاد بھی کیا کرتے تھے۔ سارا دن ہم نے کام کرنا، رات کو شہباز بھائی نے کہنا کہ یار ہم آج چھوٹی سی چراغ جلا کے یا لائٹ جلا کے ہم یہاں میلاد کیا کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری مصروفیت کچھ ایسی ہوگی، شہباز بھائی کو پتہ ہے کہ پھر میرا بھی جو ہے نا اس کام کے صدقے سٹیپ بڑھتا رہا۔
ایک وقت تھی میرے پاس سائیکل نہیں تھی، آج مالک کی مہربانی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، پلاٹ بھی اللہ نے دے دیے، بینک بیلنس، عزت اللہ نے دی ہے اور اس کی مہربانی ہے، کیونکہ میں نے الحمدللہ یہ خدمت جو ہے مجھے یاد ہے کہ شہباز بھائی میرا 5, 7, 8 ہزار روپے میری سیلری ہوا کرتی تھی، تو شہباز بھائی مجھے یہ کہتے تھے کہ یار یہ میں آپ کو سیلری نہیں دے رہا، یہ میں آپ کو جو آپ کام کرتے ہیں میں یہ آپ کو اس کی کوئی قیمت نہیں دے رہا، آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ادھر جو ہے مجھے یاد ہے میں پہلا ٹرک جو ہے میں مقدس سوراخ کا میں لے کے گیا تھا وہاں پہ، یہ بھی مجھے الحمدللہ اعزاز حاصل ہے۔ تو میں نے وہاں پر اس کو ٹرک کے اندر وہ لے کے گیا، سارا ہم نے تدفین کی، پھر وہاں پر گلاب کا عرق جو ہے وہ ہم نے چھڑکا کے، گلاب کے پھول چھڑکا کے میں نے وہاں نعت پڑھی، مجھے آج وہ بھی وقت مجھے یاد ہے۔ بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دل پار آئے گا۔ تو میں قرآن مجید کی یہ ایجنڈا جو مجھے بھائی شہباز نے سنایا ہے اس پر یقیناً کام ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے اور ہم سب کو کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے فرمایا کہ مساجد میں اور جہاں جہاں بھی اویئرنیس کے لیے، میں جناب یکم رمضان سے لے کے 30 رمضان تک آپ کی کال کے انتظار میں، جہاں چاہیں گے جدھر چاہیں گے، توفیق رب نے دینی ہے۔ تو دیکھیے نا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کریم کے ایک نام کو بنایا، تو جانور ان کے راستے میں پخانہ نہیں کرتے، اور ہم نے ہزاروں نام اٹھائے، لاکھوں اٹھائے، لیکن فرق کیا ہے؟ کیا آج خدا بدل گیا؟ کل بشر حافی کا خدا کوئی اور تھا اور ہمارا خدا کوئی اور؟ ایسا نہیں ہے، کل بھی وہی الہ تھا، آج بھی وہی الہ ہے، کل بھی اس کو سجدہ تھا، آج بھی اس کو سجدہ ہے، کل بھی اس کی حمد تھی، آج بھی اس کی حمد ہے، پر فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے اندر وہ خلوص نہیں رہا، وہ اخلاص نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات ہے، ایرے گہرے کو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ ہاں آپ کہنا کہ ہر آتے جاتے بندے کو توفیق مل جائے، نہ بالکل بھی نہیں۔ رب رسول کو کوئی نہیں لگا تو تشریح تمہاری ہے، رب کی تشریح تو نہیں، رب کے رسول کی بات تو نہیں، قرآن مجید کی عظمت کی بات تو نہیں، صرف اپنی ذاتی تشریح کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی بے حرمتی کرواتے ہیں، توہین کرواتے ہیں، یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے۔ مگر کیا جب ان سے بات کرو تو کہیں گے نہیں ہم سے بڑا کاش کا رسول کوئی نہیں، کسی شہباز جیسے صوفی بندے کو تو کیا سمجھنا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے چیز کو سمجھ لیجئے کہ کوئی کسی کے قرآن مجید کے ادب کے لیے ہمیں کسی مفتی کے ادب کی ضرورت نہیں ہے کہ فتویٰ دے گا تو ہم ادب کریں گے، ہم محتاج نہیں ہیں۔ ہاں ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، ہم گردن کٹا سکتے ہیں میدان میں، ہم قرآن کی عظمت کا پرچار کرنا ہماری رگوں میں شامل ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا اپنی بات کو کہ قرآن مجید کی توفیق جو ہے، اس کے اقرار کرنے کا، مقدس سورات کا درد جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نہیں دیا، وہ تو یہ ابا سمجھتا ہے کہ جس کا دل زیادہ سپاہی اٹھا کے باندھ دیتا ہے، قرآن مجید کا شفر اٹھایا اٹھا کے باندھ دیا، یہ ادب ہے۔ اور بھائی دیکھیے نا قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ فیض حاصل کرتے ہیں، ادب لیتے ہیں، کس لیے کہ حصول برکت کا ذریعہ ہے قرآن مجید۔ کس نے نیا کاروبار شروع کرنا تو کیا دے گا؟ قرآن خوانی کروا۔ کوئی نیا گھر لیتا ہے کیا کرتا ہے؟ قرآن خوانی کراتا ہے۔ کوئی نئی دکان لیتا ہے قرآن خوانی کراتا ہے، کوئی نئی گاڑی لیتا ہے قرآن خوانی کراتا ہے، کراتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہ قرآن مجید جس سے حصول برکت حاصل ہوتا ہے، وہ قرآن گندی نالیوں کے اوپر چسپا کر دیا جائے،
اس کی آیتوں کو جھوٹا مان کیا جائے. رب کے کلام کا یہ تقدس. او بھائی کوئی پریشانی آ جائے تو ہر ملا ہر پیر بتاتا ہے کہ جاؤ پڑھو لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جب کام نکل جائے تو رب کے کلام کو استعمال کر دیتے. آپ مجھے بتائیے کوئی اپنی ماں کی چادر پر جا کے داتا دربار سے لنگر کے چاول لے لے گا؟ مجھے بتائیں نا, کوئی اپنے پیر صاحب کی ٹوپی کو لے کر جا کر وہاں سے لنگر کی دال لے لے گا اس پہ؟ تو پھر رب کا کلام ہی ایسا ہے کہ جس پر لنگر کے چاول بھی اس پہ آئے, پکوڑے بھی اس پہ آئے, نان بھائی اس پہ نان رکھ کے دے, روٹی اس پہ رکھ کے دے. یہ سوئیاں دال بیچنے والے, یہ ٹھیلے لگانے والے, یہ اس پر جس پہ رب کا کلام لکھا ہے, اس کلام اللہ شریف پر یہ بیٹھ کر دسترخوان سجا کر اس پر اپنے گندے پاؤں رکھے. اللہ الکافی کسبت الکافی وجدت الکافی الکافی کفار الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد. اے اللہ بھائی شہباز میں 1,12,00,000 درود شریف اپنے آقا مولا اور ہمارے سردار سید المرسلین سید الوالد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تحفہ نذرانہ پروردگار پیش کرنے کا مجھے کہا ہے. اے مالک قبول فرما. اے اللہ ہم مقدس اوراد کی عظمت اور حرمت کے لیے پروردگار یہاں جمع ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ قرآن مجید کا حقیقی معنوں میں ہمیں سچا اور حافظ بنا دے. اے اللہ قرآن مجید کی تعظیم کی ہمیں توفیق دے. اے اللہ جو بھائی شہباز نے جگہ دی ہے یا اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس 8 لاکھ جگہ پر قرآن مجید کو جلوہ افروز فرما سکیں, آنکھوں پر ٹھنڈک بخش سکیں. پروردگار اس قرآن کی عظمت کے لیے ان لوگوں نے جو بھی محنتیں پروردگار کی ہیں, جس طریقے سے اس محفل کو سجایا انعقاد کیا, یا اللہ ان سب کو عطا فرما. جو نظر آ رہے ہیں پروردگار انہیں بھی عطا فرما, اور جو نظر نہیں آ رہے پروردگار انہیں بھی عطا فرما. اے اللہ اس مرکز کو آباد فرما, اور اس مرکز کو پروردگار یہاں پہ دسترخوان بھی لگتا ہے, یا اللہ دسترخوان کو اور وسیع و فرما. اور جو شہباز بھائی کے دل میں امنگ سہ کرنے کی اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں پروردگار اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنے کرم سے پروردگار وہ تمام چیزوں پہ پروردگار کھل فرما دے.